اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان چینل کے ناظرین، خونی چاند اور قیامت کی نشانی، اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ امید ہے پہلی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ پاکستان چینل کے ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ایک پیشن گوئی کے بارے میں بات کی تھی جو کہ قیامت کے آثار کے بارے میں تھی۔ ناظرین، اس پیشن گوئی میں کہا گیا تھا کہ اگر مسلسل 4 چاند گرہن جن کے درمیان کوئی بھی جزوی چاند گرہن نہ ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت کا لمحہ بہت قریب آ چکا ہے اور یہودی ایک بار پھر اس دنیا پر اپنی حکومت مضبوط کرنے والے ہیں۔ اس پیشن گوئی کے خالق دراصل 2 عیسائی پادری تھے جنہوں نے 2010 میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان چینل کے ناظرین، یہ پیشن گوئی پوری تو نہ ہوئی، لیکن اس پیشن گوئی نے اپنے پیچھے بہت ساری کہانیاں چھوڑ دی۔ ناظرین، چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اور اس کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ چاند گرہن ہو یا پھر سورج گرہن، اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ناظرین، ارضیاتی و فلکیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہماری دنیا اس کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ دنیا بے حد وسیع ہے۔ اس کائنات کا پھیلاؤ کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اور وہی اس کے رازوں سے واقف ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ ہماری کائنات میں ایک اصول ہے جسے کشش ثقل بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر چیز اپنے ایک مخصوص مدار میں گھومتی ہے اور اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر یہ کشش ثقل ختم ہو جائے تو کچھ ہی لمحوں میں ساری کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ہماری دنیا کا مدار سورج ہے جس کے ارد گرد ہماری زمین گھومتی ہوئی اپنا چکر مکمل کرتی ہے اور اس ایک چکر کو سال کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی ہماری زمین کا اپنا ایک چاند ہے جو کہ زمین کے ارد گرد گھومتا ہے اور ایک مہینے میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ زمین اور چاند دونوں اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی جو چاند کی سطح پر پڑ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور روشن چاند دھندلا جاتا ہے یا بالکل تاریک ہو جاتا ہے۔ ماہرین کی زبان میں اس کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو سائنس کے حوالے سے تھی، لیکن اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ پاکستان چینل کے ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو حاملہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں موجود بچے میں کوئی خامی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں بہت بڑا حادثہ واقع ہوا ہے یا کسی بڑے شخص کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ اسلام ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اسی دن سورج گرہن بھی ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے معمول کے مطابق یہ کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے دکھ ہوا ہے، اس لیے سورج گرہن بھی ہوا۔ جب یہ بات حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا، چاند گرہن کسی کی پیدائش یا وفات کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چاند اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ اس موقع پر دعا، استغفار کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورج گرہن کے موقع پر اجتماعی
اور چاند گرہن کے موقع پر انفرادی نماز و استغفار کا اور دعا کا اہتمام اور ترغیب ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی باتیں کی جاتی ہے سب توہمات ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کے توہمات کے در پہ ہونا گناہ ہے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئندہ کس موضوع پر ویڈیو بنائی جائے اس کے بارے میں کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔